بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج تمام ناظرین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک خبر تو یہ ہے کہ فیض حمید کے سہولت کار کا شکنجہ کس دیا گیا. ابھی فیض حمید کے سہولت کار کون تھے، اس کا شکنجہ کیسے کسا گیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کے پلانز پٹ گئے. مستقبل کے پلانز بنا رکھے تھے بانی پی ٹی آئی نے، لیکن وہ کیسے پٹے ہیں، کیسے ناکام ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ایک چھوٹی سی خبر سے کریں گے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں اس خبر کے حوالے سے کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو، لیکن اس وقت جب یہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے، علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہیں اڈیالہ جیل میں جانے سے روک دیا گیا ہے. طیب بلوچ صاحب، آپ کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں، آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. لوگ آپ کا ناظرین بڑا پوچھ رہے تھے کہ طیب بلوچ صاحب کہاں پہ غیر حاضر ہے، کیوں نہیں آ رہے پروگرام میں. تو یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے تھے، کل بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا، پرسوں بھی اسٹیٹمنٹ آیا سول نافرمانی کے حوالے سے کہ کپتان کی کال ہے، اس پر عمل درآمد کریں گے. آج ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات اب تک تو نہیں ہو سکی. کیا ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہو، وہ سول نافرمانی کی کال میں سپورٹ یا سول نافرمانی کی کال کو لے کے آگے چل سکتا ہے؟ یہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو نہیں بن جائے گا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا اگر کوئی گورنمنٹ میں ہے، خود وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس صوبے کا اور وہ اس طرح کے بیانات دے تو وہ بیسیکلی آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ کہیں پھر اس پہ پورا نہیں اتر رہا کہ اس کی یہ کمانڈ ہے کہ میں آئین پاکستان سے، ریاست سے وفادار رہوں گا. تو اب اس نے حلف بھی اٹھایا ہے نا. اگر اس نے حلف نہ اٹھایا ہوتا، ایک عام شخص ہے وہ کچھ کرے، اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین ہے، اس نے ابھی حلف تو نہیں اٹھایا، وہ جو حلف تھا وہ ختم ہو، تو وہ کچھ کہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. جس شخص نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ریاست اور اس کے آئین اور اس کے قانون سے وفادار رہوں گا، پھر وہ جو سول نافرمانی یا اس ٹائپ کی بات کرے تو وہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ آرٹیکل 5 پہ چونکہ پورا نہیں اترتا، تو جو آرٹیکل 5 پہ پورا نہیں اتر رہا، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا، جو پاکستان کی ریاست کو پھر نہیں مان رہا، وہ پھر آرٹیکل 6 میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آئین سے غداری یا ریاست سے غداری کا ارتکاب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے کر رہا ہے. یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ احتجاج، دھرنے، جلسے، جلوسوں کے لیے نہیں ہے. اس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صوبے میں گورننس کو بہتر بنانا ہے، آپ نے اپنے صوبے کے مسائل کو حل کرنا ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے عمران، دیکھیں کہ جب یہ یہاں پہ ڈی چوک پہ اپنے طور کے اوپر ایک مطلب ہے کہ جیلی لاشیں، میں تو اسے جیلی لاشیں کہوں گا، جب یہ ڈی چوک پر جیلی لاشیں تلاش کر رہے تھے کہ جی ہمارے احتجاجین، مظاہرین وہ جو ہے ان کو مار دیا گیا، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، اسی ٹائم آپ بتائیں پارا چنار میں کتنی لاشیں پڑی ہوئی تھیں؟ جو 117 278 یہاں پہ تلاش کر رہے تھے، وہ 117 120 وہاں پہ پڑی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ پارا چنار میں جو ہے پہلی جو لیئر ہوتی ہے، پہلی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. بالکل ایسے. انفارچونیٹلی یہ تو وہاں تک گیا ہی نہیں، یہ نہ یہ گئے نہ ان کے دکھ میں شریک ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم وہاں پہ ایک جا کے گڈ ول کا آپ وہ تو دیں، گیسچر تو دیں، پتہ تو چلے کہ یار ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمیں ہمارا درد رکھتا ہے اور وہ آیا ہے. گورنر گئے. اچھا پھر دیکھیں گورنر خیبر پختونخوا نے جو ہے وہ پارا چنار اور اوورال جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا پورے صوبے میں، اس حوالے سے اس نے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کی. تمام پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسپیشلی 13 سیاسی جماعتوں نے اس آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی. ماسوائے پاکستان تحریک انصاف کے بھئی آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا، وہ آل پارٹیز کانفرنس کس پہ بلائی گئی تھی؟ بالکل صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے. صوبے میں جو انتشار ہے، جو امن نہیں ہے، اس کو کیسے ہم بحال کر سکتے ہیں، اس پہ بلایا گیا تھا. اب بیانات کیا دے رہے تھے صوبے کے ترجمان کے؟ یہ تو عوام کے مسترد کردہ لوگ ہیں جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے. بھئی عوام کے مسترد کردہ لوگ بھی ہوں، چلیں آپ کو ووٹ پڑ گیا، ان کو ووٹ نہیں پڑا، لیکن اگر ہم سٹیٹ کو دیکھیں،
اگر آپ نے 50,000 ووٹ ایک حلقے سے لیا ہے تو آپ کے مخالف نے بھی تو 40,000 لیا تھا نا, وہ بھی تو عوام ہے نا, ان کا بھی تو خیال آپ نے رکھنا ہے. آپ منتخب ہو گئے ہیں تو آپ صرف 50,000 کے تو وزیر اعلیٰ نہیں ہیں, آپ تو 90,000 کے ہیں. بالکل, جو 50 آپ کو پڑا ہے اس کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں, جو 40,000 آپ کے مخالف کو پڑا ہے آپ اس کے بھی وزیر اعلیٰ ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب کل کا پرسوں کا سٹیٹمنٹ آپ گنڈا پور صاحب کا طیب بلوچ صاحب مجھے بتائیں نا, کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہم کہیں گے خدا کا واسطہ ہے کہ یہ پرامن احتجاج والی رٹ لگانا چھوڑ دیں. یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہسٹری ہے طیب بلوچ صاحب, یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ 2014 سے نکلیں 2024 تک آئیں, یہ جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کو بلڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ ان کی کاغذی لاشیں تھیں, 278 400 500 50 100 12 پہ آ کے ٹھہر گئے, اور پھر ایک بیانیہ بنایا جو کہ مستقبل کا پلان تھا. یہ بھی مستقبل کا پلان تھا کہ سینکڑوں جی وہ شہید ہو گئے ہیں, ان کی موت ہو گئی ہے, اور سینکڑوں ہزاروں ہمارے زخمی پڑے ہیں. پھر مستقبل کا پلان تھا کہ 139 جو ہے وہ لاپتہ ہیں. اب 139 جو لاپتہ ہیں ان سے متعلق بھی کل ڈیٹا آ گیا کہ 69 جو ہیں مختلف جیلوں میں ہیں. 69 جو ہیں اس میں مختلف جیلوں کے ساتھ کچھ لوگ رہا بھی ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے اس میں لاپتہ افراد کی لسٹ میں ان کو ڈال دیا. یعنی ان کا پتہ کرنے جیلوں میں نہیں گئے, اٹک جیل نہیں گئے, اڈیالہ جیل نہیں گئے, جیلم کی جیل میں نہیں گئے کہ ان کو چھڑائیں, ان کی ضمانت کرائیں. بس انہوں نے کام اتنا کیا کہ ان کا نام جو ہے لاپتہ افراد کی لسٹ میں ڈال کے اپنا ہوم ورک جو مکمل کر لیا. اب نیکسٹ جو پلان تھا ان کا, جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب والی بات کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, آرٹیکل 6 نہیں لگتا. اب خان صاحب کا نیکسٹ جو مستقبل کا پلان تھا وہ سول نافرمانی تھی. اب سول نافرمانی کی کال کے اوپر بھی طیب بلوچ صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ جی خان صاحب کی طرف سے جب تک کلیئر ہدایات نہیں آئیں گے جب تک سول نافرمانی کی تحریک ہم شروع نہیں کریں گے. ان کو خود سیکا پڑ گیا. بالکل بالکل. دیکھیں سول نافرمانی ہو, پہلے میں لاپتہ افراد پہ یہ جو 139 یا سم تھنگ انہوں نے لسٹ بھی دی ہے نا, کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو موجود ہیں, ایگزسٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو پی ٹی آئی سے نام دور پار کا تعلق واسطہ نہیں, آپ ہمارا نام کیسے ڈالا ہوا ہے. بلوچستان سے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لسٹ میں ہمارا نام ڈالا ہوا ہے, ہم تو یہاں پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو حکومتی وفد کے ساتھ ان کے ڈیلاگ ہو رہے تھے تو وہاں پہ یہی رونا رونا تھا لاشوں کا اور یہ لاپتہ افراد کا کہ ہمارے اتنے ورکر جو ہے, انہوں نے کہا یار آپ ڈیٹا لے آؤ, شناختی کارڈ نمبر, مجھے شناختی کارڈ لے آؤ, پوری فہرست اور ساتھ میں میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ MLC نہیں وہ نہ بھی, اس نے کہا مجھے آپ شناختی کارڈ نمبر دے دو تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ اس کا ولدیت کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, تاکہ ہم ٹریس آؤٹ کریں, ایڈریس بھی ہاں ٹریس آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ شناختی کارڈ نمبر نہیں دے سکے, وہ تو ان کی ترتیب نہیں دے سکے, تو وہ پھر کہاں سے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ علی امین گنڈا پور تو خیر جو بھی کہیں, جو سول نافرمانی ہے, مجھے آپ پہلے بتائیں کہ سول نافرمانی انہوں نے پہلے بھی تو چلائی تھی نا, اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا؟ وہ تو پٹ گئی تھی. وہ تیسرے یا چوتھے دن خان صاحب نے خود اپنے بل, وہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل پاڑ رہے ہیں, اور تیسرے چوتھے دن خود انہوں نے اپنے بل پے کر دیے تھے. وہ تو خان صاحب نے اس دوران شادی بھی کی تھی نا سول نافرمانی کی کال کر رہا ہوں. خان صاحب نے کہا تھا کہ نہانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے, اور پانی گرم نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے میں نہا نہیں سکتا. صحیح بات ہے. اور بجلی نہ ہو تو پانی, یا گیس نہ ہو تو پانی گرم نہیں ہو سکتا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اوورسیز کو کہیں گے کہ وہ سول نافرمانی اور یہ وہ ہمارا کنٹریبیوشن کرے, مجھے بتائیں کیا اوورسیز پاکستانی جو بیٹھا ہوا ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر جو اپنی فیملی کو پاکستان میں سپورٹ کر رہا ہے, جو اس کی اماں بھی ادھر بیٹھی ہے, بابا بیٹھا ہے, بہنیں ہیں, رشتہ دار ہیں, یا بھائی ہیں, یا بچے بیٹھے ہیں, کیا وہ ان کو پیسے دینا بند کر دے گا, ان کو بھوکے مار دے گا؟ ایک بات. دوسرا, سول نافرمانی آپ کریں نہیں, اگر وہ بند کر بھی دے ان کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ ہاں, یہ تو اڈیالہ جیل میں جو لوگ بیٹھے تھے, جو اٹک جیل میں بیٹھے تھے, جو جیلم جیل میں بیٹھے تھے, جن کو لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل کر دیا, ان کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے. بالکل. جو ان کے کہنے پہ پیسے نہ بھیجیں تو ان کی فیملی کے لوگوں کو ان کے لیے کیا کریں گے یہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سول نافرمانی اگر انہوں نے کرنی ہے نا, سب سے پہلے DHA کے پلاٹس بھیجیں. DHA میں تو یہی بیٹھے ہیں سر, حکومت نہ چھوڑیں سر, بے شک وہ چھوڑیں بھئی. اگر گنڈا پور نے کرنی ہے تو گنڈا پور حکومت بھی تو چھوڑے نا. آپ حلف لے کے کیسے سول نافرمانی کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آن اوتھ ہیں اور آپ سول نافرمانی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آرٹیکل 5 پہ پورا نہیں اتر رہے, مطلب ہے آئین سے وفاداری آپ نہیں کر رہے, اور پھر وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پہ غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا, لیکن آئین سے غداری جو ہے نا, دیکھیں دو چیزیں ہیں. جب آپ حلف لیتے ہو آپ آئین سے یاری رکھتے ہو, جب آپ حلف کی خلاف ورزی کرتے ہو تو آپ اپنے آئین سے غداری کرتے ہو. ٹھیک ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل میں بات کر رہا ہوں. تو یہ آئین کا وفادار ہے جو اس نے حلف لیا.
اب یہ سول نافرمانی میں آئے گا، آئین سے غدار ہوگا تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آٹومیٹکلی یہ آ جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کامنلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کہا جا رہا ہے، دیکھیں یہ اب زبان زد عام ہے کہ اگر انہوں نے سول نافرمانی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے ڈی ایچ اے کے پلاٹ چھوڑ دیں، وہ تو انہوں نے چھوڑنے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب سول نافرمانی ہمیں ہواؤں میں نہیں ہوتی، باتوں میں نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ سول نافرمانی مجھے بتائیں کہ کوئی بھی شخص افورڈ نہیں کر سکتا آج کے دور میں. میں جتنا بھی میں تو یہ بلوچ صاحب میں یہ کہوں گا کہ جو سول نافرمانی کی جو کال ہے، جو شخص بھی یہ دے رہا ہے، جو شخص بھی یہ کال دینا چاہتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے، وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان کی معیشت کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی معیشت کا پہلے کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس معیشت کو ریوائول، اس کے ریوائول کے اسٹیج میں ہم چل رہے ہیں، اس مرحلے میں ہم چل رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اگر کوئی سول نافرمانی کی کال دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور عوام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں فیض حمید صاحب کے جو سہولت کار تھے. سہولت کار بڑے پرانے تھے. بالکل. کون تھے جناب؟ ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے یہ بھی بتائیں نا. سر یہ سابق ڈی جی نیب ہے شہزاد سلیم صاحب. اچھا، سلیم شہزاد صاحب. ہاں، تو یہ فوج میں سلیم شہزاد ہیں، شہزاد سلیم ہے، ایسے ہی نام. فوج میں سرونگ آفیسر تھے، یہ ڈیپوٹیشن پہ آئے اور ان کا جو ہے وہ جیلی ڈگری کا بھی معاملہ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ریڈار پہ تھے، اب صرف پہلے ریڈار پہ تھے. وہ جعلی ڈگری کا معاملہ اس دوران ہی کلیئر ہوا جب وہ کہتے ہیں نا کہ باجوہ، فیض اور عمران خان کا جب دور چل رہا تھا، اس دور میں ان کی ڈگری والا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا سپریم کورٹ سے. بالکل. لیکن اب یہ نیا معاملہ کھل گیا ہے اور یہاں پہ میرے خیال میں شکنجہ کافی ٹائٹ ہے. سر یہ شکنجہ ٹائٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ مین کلپریٹ تھے، ٹھیک ہے. یہ ود ان نیب ان کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ تھا اور انہوں نے اربوں روپے لوٹے، ٹھیک ہے. صرف مطلب ہے یہ لاہور یا پنجاب سے نہیں، ان کا رسوخ پورے پاکستان تک تھا، ٹھیک ہے. میں آپ کو سندھ کی ایک مثال دیتا ہوں. سندھ کے آپ کسی میمن کے پاس چلے جائیں، کاروباری لوگ، سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، سیاستدان تو چلو پکڑ میں تھے، زرداری پکڑ میں تھا، علی حسن زرداری تھا، شرجیلی نام میمن کے خلاف کیسز بنے ہوئے تھے، باقی چیزیں تھیں. جو سیاستدان ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا، 2-4 ان کے فرنٹ مین تھے وہاں پہ، وہ رابطہ کرتے تھے کہ یار یہ ٹھیکیدار ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مال ہے، اچھا اس کو یہ نیب میں ایک جھوٹی کوئی بھی کاروائی کرا کے نا اس کے خلاف ایک جو ہے کیس رجسٹرڈ ہو جاتا. اب اس بیچارے کا نام آ گیا اور فوراً اس کا نام ECL میں ڈال دیا گیا یا ڈلوا دیا گیا. اب وہ چونکہ بزنس مین ہے، بزنس مین یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے تھے مانگو کیا چاہیے، انہوں نے کہا اتنے چاہیے تو آپ کا نام ECL سے نکل جائے گا، صرف بلیک میلنگ کے لیے. تو یہ وہاں پہ بھی استعمال تھے اور ساری بلیک میلنگ نیب نیٹ ورک کے ذریعے ہو رہی تھی اور فیض صاحب کو باقاعدہ حصہ جاتا تھا. میں کراچی سندھ کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، جنرل فیض صاحب پنو عاقل جو ہے یہاں پہ وہ مبینہ طور پہ وہ یہاں پہ سرو کر چکے ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ سندھ میں کون کون بزنس مین کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. سچ پوچھے نا زرداری کے بندوں کو بھی نہیں بخشا گیا تھا. اچھا جی، وہ کون تھے سر؟ زرداری کے بندے کون تھے جو پیسے دینے پہ مجبور ہوئے؟ علی حسن زرداری اچھا نواب شاہ سے ہیں، اس ٹائم جیل خانہ جات کے وزیر بھی ہیں اور ہاؤسنگ کے بھی ہیں. یہ سندھ ہاؤس بھی جو ہے یہ بھی ان کے انڈر آتا ہے. ان سے بھی پیسے لیے گئے تھے اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا نام جو ہے نا وہ یہ تھا زرداری، چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کے نام جو ہے نا وہ ہم آپ کو نکلوا دیں گے، ٹھیک ہے، انکوائریوں سے اور ان ساری چیزوں سے. تو انہوں نے پیسے بھی دیے، کروڑوں میں بھی دیے، ٹھیک ہے. اور بتانے والے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بوریوں میں بھر کے دیے گئے تھے انہی نیب افسران کو. اور اس میں یہ مبینہ طور پہ اگر ایسی مبینہ چیزیں چل رہی ہیں تو طیب بلوچ صاحب وہ بینک ٹرانزیکشن تو نہیں ہوگی نا، وہ تو پھر بالکل کیش میں ہی لیتے ہیں بھائی، کیش میں دے دیں. اور مزے کی بات ہے آگے بھی زرداری صاحب تھے جب فارمولا چینج ہوا، اچھا ترتیب چینج ہوئی، تو سب سے پہلے زرداری نے وہ پیسے نکلوائے. اچھا پیسے نکلوا لیے سر. اچھا جی. فیض نیٹ ورک دیکھیں، یہ فیض نیٹ ورک تھا، میں جانتا ہوں بلوچستان کے سارے سردار، سارے تمندار باقاعدہ ان کو پیسے بھیجواتے تھے. سندھ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بزنس مین سے لے کر سیاستدان تک، ٹھیکیداروں تک، جو عام ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ پیسے جاتے تھے. لگتا ہے طیب بلوچ صاحب آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے اس نیٹ ورک کے حوالے سے، تو یہ کسی اور ہم پوڈ کاسٹ میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں، پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس پہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.